अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से हर कोई वाकिफ़ है और गज़ा की जानिब से हाल ही में इसराइल पर जो हमला हुआ है, इस बारे में भी पूरी दुनिया जानती है। गज़ा यानी हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इसराइल का ये रद्द अमल आया है कि उसने रद्द अमल के तौर पर गज़ा पर जवाबी हमले भी किए हैं और ये धमकियां दी हैं कि गज़ा का अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आया इस सूरत हाल में इसराइल यानी यहूदियों की धमकियों से मुसलमानों को खौफज़दा होना चाहिए या नहीं? इसके अलावा कुरान पाक ने यहूदियों के बारे में क्या कहा है, तारीख़ में यहूदियों के साथ क्या होता रहा है और आइंदा यहूदियों का क्या हाल होगा, ये सब आपको बताएंगे। और फ़लस्तीन में यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल दरपेश है, उस पर भी बात करेंगे कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, हमास यानी गज़ा की तरफ से मौजूदा हमले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि गज़ा के लोग मजलूमाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उन पर आयद की गई जो पाबंदियां हैं, उनकी वजह से इस छोटी सी रियासत को ज़िंदान यानी कैद खाना कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमास का इसराइल के ऊपर हमला हकीकत में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि एक तरफ गज़ा के निहत्ते लोग हैं और दूसरी जानिब इसराइल की पुष्टपनाही पर दुनिया में ख़ुद को सुपर पावर कहलवाने वाली ताकतें हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि मोमिन तो बेतैग भी लड़ता है, उसके लिए दुनिया की सुपर पावर कोई माने नहीं रखती, वो तो अपने जज्बा ईमानी के बलबूते पर लड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमास के हमलों के रद्द अमल में इसराइल का रद्द अमल काफ़ी सख्त होगा। लेकिन याद रखें कि यहूदियों से मुसलमानों को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहूदी की ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह ताला ने मुक़द्दर की हुई है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई हुई है कि यहूदी मुसलमानों के हाथों कत्ल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है और तारीख़ में यहूदी कैसे ज़लील व ख्वार होते रहे। दोस्तों, इस हवाले से इरशाद बारी ताला है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 112 का तर्जमा है, उन पर हर जगह ज़िल्लत की मार पड़ी, इला ये कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो। ये गज़ब इलाही के मुस्तहिक हो गए और उन पर फ़कीरी डाल दी गई। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते थे और बेवजह अंबिया को कत्ल करते थे। ये बदला है उनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का। दोस्तों, इस आयत में बयान फरमाया गया है कि यहूदियों पर ज़िल्लत और मोहताजी लाजिम कर दी गई है और साथ ही साथ इस आयत में इस्तस्ना भी है, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, सिवाय इसके कि उन्हें अल्लाह की तरफ से सहारा मिल जाए या लोगों की तरफ से सहारा मिल जाए। इस्तस्ना के आने से मानी ये बन गया कि यहूदी ज़िल्लत व ख्वारी से किसी सूरत और किसी तरह नहीं बच सकते, मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रस्सी के साथ और लोगों की रस्सी के साथ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रस्सी के साथ यूँ कि यहूदी मुसलमान हो जाएं तो ख्वारी से बच सकते हैं और हकीकी इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, और लोगों की रस्सी की सूरत ये कि लोगों से अहद व पैमान करें, इस्लामी हुकूमत के ज़म्मी बन जाएं या काफिर हुकूमतों से भीख मांगें और ताउन हासिल करें तो दुनियावी इज़्ज़त पा सकते हैं और ऐसी सूरत में उनकी सल्तनत भी बन सकती है। दोस्तों, मौजूदा ज़माने में अगर दुनिया के किसी खित्ते में कुफार के ताउन से यहूदी सल्तनत वजूद में आई है, तो इस हुकूमत का कायम होना कुरान करीम या इस्लाम की सदाकत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि कुरान करीम की सदाकत की बड़ी साफ़ और वाज़ेह दलील है, क्योंकि वहब्लिम मिनन्नास के मुस्दाक सदियों से ज़लील व ख्वार यहूदियों की एक जमात को दुनियावी इज़्ज़त मिल गई है। फतावा नूरिया में है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहूदियों पर इस तरह ज़िल्लत लाजिम कर दी गई है कि वो कुर्रा अर्ज़ पर हर खित्ते में ज़लील व ख्वार हैं और अपने ज़ोर बाजू से उन्हें कहीं पर भी गलबा हासिल नहीं है, माँ सिवा इसके कि कहीं मुसलमानों ने उनको अमान दे दी और कहीं गैर मुस्लिमों ने उनकी गिरती हुई दीवार को सहारा दिया। इस ज़माने में इंग्लैंड, अमेरिका और रूस ने बाहमी इश्तराक से फ़लस्तीन में इसराइल के नाम से एक यहूदी रियासत कायम कर दी है और आजकल अमेरिका उनका पुश्तपना है। ये सिर्फ अपनी इनफरादी कुव्वत से कहीं हुकूमत कायम नहीं कर सके,
ان کا ایٹمی قوت بننا بھی امریکی مدد کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ذلت، غضب الہی اور مسکینی مسلط کیے جانے کے مستحق اس لیے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے رہے تھے، اور اللہ کی آیتوں کا انکار اور انبیاء علیہ السلام کا قتل یہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ پیارے دوستو، اگر غور کیا جائے تو اس آیت سے مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ جن لوگوں پر ہر جگہ خدا کی مار اور لعنت پڑ رہی ہے وہ تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے، اور جو لوگ غیروں کے سہارے کے بغیر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے وہ تمہاری حکومت کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ اطمینان اور تسلی اور یہودیوں پر غلبے کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں، اور جب مسلمان اجتماعی طور پر دینی اقدار سے منحرف ہو جائیں، اسلامی اقتدار پر عمل کرنا ان کے لیے باعث ننگ اور عار ہو، جیسا کہ آج کے ماڈرن معاشرے میں کسی مسلمان نوجوان کا داڑھی رکھ لینا، ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا اور سر پر عمامہ باندھنا، اسی طرح اس طبقے میں باعث ملامت ہے، اور عورتوں کا برقع پہننا، نامحرموں سے پردہ کرنا اور گھر کی چار دیواری میں رہنا اس ترقی یافتہ مہذب معاشرے میں گنوار پن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنانا ان کے لیے فخر کا باعث ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکام ان کو بوجھ معلوم ہونے لگیں تو پھر ان مسلمانوں کا ان لعنتی اور مغضوب یہودیوں کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانا کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہود کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے، اس کا خلاصہ حافظ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے، جن کے ہاتھ لگیں گے وہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اسی طرح امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کی ذلت و مسکنت کا مفہوم یہ نقل کیا ہے کہ یہود ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کی کوئی قوت اور اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ تفسیر کشاف میں اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ یہود پر ذلت و خواری لگی رہے گی، مگر دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک، بحبل من اللہ، اللہ کا عہد، مثلا نابالغ یا عورت ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے مامون ہیں۔ دوسرے، بحبل من الناس، لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہوگا۔ لیکن دوستو، اسرائیل کی موجودہ حکومت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، ان کے پاس تو حکومت بھی ہے، تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ حکومت در حقیقت حبل من الناس میں داخل ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یورپ امریکہ کی ایک مشترکہ چھاؤنی ہے جو عرب سرزمین پر ناجائز طور پر قائم کی گئی ہے، وہی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی آج ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو اسرائیل ایک دن بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور انہیں قتل و اذیت کی بے باکی اور بت پرستی کے وبال نے انہیں ذلت و خواری کے ایسے گڑھے میں دھکیل دیا ہے جس سے نکلنے کی ہر کوشش انہیں مزید رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے۔ اس ذلت و خواری کی تشریح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جان و مال کی بے وقتی سے کی ہے، یعنی ان کے جان و مال کی کوئی قدر قیمت دنیا میں نہیں ہوگی، ہر جگہ مار کھاتے اور مال سے ہاتھ دھوتے نظر آئیں گے۔ آئیے ایک نظر تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بخت نصر بابلی بادشاہ 598 قبل مسیح میں ان کے وطن بیت المقدس پر حملہ آور ہوا اور پورے شہر کی عمارتوں کو ڈھا کر جلا دیا، ہزاروں یہودیوں کو تہہ تہہ کر کے، باقی ماندہ ہزاروں کو اپنے ساتھ قید کر کے بابل لے گیا۔ 70 سال کی غلامی کے بعد قدرت انہیں ایک دوسرے عذاب سے دوچار کرنے کے لیے فلسطین دوبارہ لے آئی۔ چنانچہ 198 قبل مسیح میں شاہ انطاکیہ اینٹیوکس ثالث کا حملہ خدائی کوڑا بن کر ان پر برسا، اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 63 قبل مسیح رومی سردار پومپی نے حملہ کر کے ایک بار پھر انہیں قتل و اسارت کا مزہ چکھایا۔ 70 میں رومی شاہ ٹائٹس خدا کا عذاب بن کر ان پر اترا، جس نے قتل و غارت کے نت نئے طریقے ان پر آزمائے، پوری مملکت کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک روند ڈالا۔ 1.25 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے فتح کا جشن منایا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودیوں کے قبول ایمان سے مایوس ہو چکے تھے، بلکہ حضرت مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے یہود کی تنگ نظری کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے
اپنی دعوت کا رخ یہودیوں سے پھیر کر رومیوں کی طرف موڑ لیا، جس میں بنیادی کردار موجودہ مسیحیت کے بانی پولس کا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومیوں نے مسیحیت قبول کر کے یہودیوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، فلسطین پر قبضہ کر کے مقدس مقامات ان سے چھین لیے۔ یہودیوں نے جو ظلم مسیحیوں پر کیے تھے، ان کا انتقام مسیحیوں نے اینٹ کا جواب پتھر کی صورت میں لیا۔ باہمی چپکلش میں صاحب حیثیت یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں آباد ہونا شروع ہو گئے، چنانچہ طائف، یمن، بحرین، تیمہ، فدق، وادی القریٰ اور بالخصوص مدینہ منورہ میں کافی تعداد میں آباد ہو گئے۔ عرب میں آباد ہونے کے دو مقصد تھے: مسیحیوں کے ظلم سے نجات، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار، جس کے ذریعے مسیحیوں پر غلبے کا یقین رکھتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت یہودیوں کے 3 قبائل مدینہ میں مقیم تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ پہلے دونوں قبائل عہد شکنی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے ذلیل کر کے جلا وطن کر دیے گئے، اور بنو قریظہ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونے والے یہودی خیبر کو اپنا مرکز بنا کر مسلمانوں کے دشمن مشرکین کی سرپرستی کرنے لگے، اور ان کی سرکوبی کے لیے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہودی ذمی بن کر مسلمانوں کے ماتحت زندگی کا عذاب جھیلنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے انہیں جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ یوں ایک بار پھر یہ آوارہ جہاں ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہودیوں کی تاریخ دراصل قرآن پاک کی آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ ذلت اور خواری ان کا مقدر کر دی گئی ہے۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ سینکڑوں سال تک یہودی مسلمانوں کے ماتحت جزیہ دے کر امن و سکون کی زندگی گزارتے رہے، انہیں اپنی مذہبی احکام پر عمل کرنے کی مکمل اجازت رہی، مسلمان معاشرے میں ہمیشہ ان کی جان و مال محفوظ رہی۔ اس دوران یہ مسیحی ممالک روس، انگلستان، فرانس، ہسپانیہ، جرمنی، اٹلی وغیرہ میں بارہا جا کر آباد ہوئے، لیکن ان پر مسیحیوں نے شدید ترین مظالم ڈھائے، جن کی پوری آبادیوں کو ڈھا دیا جاتا، انہیں زندہ جلا دیا جاتا، جنگلی درندوں سے بھڑوا دیا جاتا۔ جہاں کہیں کسی کے یہودی ہونے کا پتہ چلتا، مسیحی مجمع اس پر ٹوٹ پڑتا، اور وہیں یہودی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یورپ کے مسیحی ممالک نے یہودیوں پر جو ستم ڈھائے ہیں، اس کا اندازہ یہودیوں کی مرتب کردہ کتاب ہولوکاسٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس میں مبالغے سے کام لیا گیا، لیکن اس مبالغے کے پردے میں حقیقت کی جھلک بھی محسوس کی جا سکتی ہے، اور یورپی ممالک کے ان ظالمانہ رویوں سے تنگ آ کر یہ مسلمانوں کے پاس ہی پناہ لیتے رہے۔ صدیوں تک یہودیوں کی حفاظت کرنے والے مسلمانوں کی نیکی کا صلہ اسرائیلی قابض جس درندگی کے ساتھ دے رہی ہے، شاید احسان فروشی اور محسن کشی کی اس سے بدتر مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکے گی۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں یہودی جرمنی اور آسٹریا میں خوب چھائے ہوئے تھے۔ اسلامی خلافت عثمانیہ جرمنوں کی اتحادی تھی، فریق مخالف برطانیہ اور اس کے حلیف ممالک تھے۔ اس جنگ میں یہودیوں نے برطانیہ کو سرمایہ اور قوم کی ہر قابلیت کی پیشکش اس شرط پر کی کہ اختتام جنگ پر فلسطین کو یہودی وطن بنانے کا پختہ وعدہ کیا جائے۔ برطانیہ کو سرمایہ کی بھی ضرورت تھی اور جرمن کے غداروں کی بھی، وہ یہودی قوم کی صورت میں اسے مل گئے۔ نیز یہود کی اس پیشکش سے خود برطانیہ کو یہودی آبادی کو اپنے مملکت سے جان چھڑا کر دوسری جگہ بسانے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ یوں اپنے مفادات کی خاطر یہود و نصارہ ایک ہو گئے۔ دوسری طرف فلسطین کی باغ ڈور خلافت عثمانیہ کے پاس تھی، اور خلافت عثمانیہ اس جنگ میں جرمنی کا اتحادی بن کر برطانیہ کے مقابلے پر تھا۔ جرمنی کی شکست کا اثر خلافت عثمانیہ کے منقسم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا، اور فلسطین کا اختیار برطانیہ کے ہاتھوں آ گیا۔ چنانچہ 1917 میں وہ رسوائے عالم دستاویز شائع ہوئی، اس میں یہودیوں کو فلسطین میں بسانے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کا یقین دلایا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں یہودی دھڑا دھڑ اسلحہ حاصل کرنے اور لاکھوں یہودیوں کو فلسطین میں لا بسانے میں کامیاب ہو گئے۔ بالآخر 1947 میں اقوام متحدہ نے تقسیم فلسطین کا ظالمانہ فیصلہ کر کے تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھ دی۔ تب سے امریکہ اور یورپی ممالک کی چھتری تلے یہودی اپنی مملکت کو
पुरसकून बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशों में लगे हुए, लेकिन खुदा ने उनके हक में ज़िल्लत ही लिखी है। ममलिकत, फोर्स, यूरोपीय तावन उन्हें मुसलमानों के खौफ से मुतमईन नहीं रख सकता। मुसलमान कभी भी इस गासबाना हुकूमत को, ममलिकत को तस्लीम नहीं कर सकते। ना मुक़द्दस मकामात की हवालगी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के मंजरनामे में इसराइली ममलिकत के क़याम के बाद दुनिया में जो कुछ हो रहा है, शायद यहूदियों पर खुदा के आखिरी कोड़े का पेश खैमा है, क्योंकि अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों की इज्तमाई कत्लगाह की पेशन गोई भी इसी मकाम पर की गई है। दोस्तों, याद रहे कि यहूद के मुतल्लिक दूसरी पेशन गोई मस्कनत और मोहताजगी की है, यानी कभी ये मुआशी खुद मुख्तारी हासिल नहीं कर सकते। यहूदी दुनिया में जहाँ कहीं रहे, वहाँ की मकामी आबादी के तनासुब से मुआशी तौर पर फ़िक्र व मस्कनत का शिकार रहे। ये पेशन गोई मनहसल कौम की गई है। यहूदी कौम की हैसियत से मस्कनत के अजाब से नहीं निकल सकते। अगर कौम के कुछ अफराद गैर मामूली तौर पर मालदार हो जाएं तो पेशन गोई के ख़िलाफ़ नहीं है। उनमें जो अफराद मुआशी तौर पर गैर मामूली तौर पर मुस्तहकम होते हैं, वो भी टैक्स और लूट मार के खौफ से अपना रहन सहन मोहताजों का सा रखते हैं। खौफ की वजह से अपने खून पसीने की कमाई से फ़ायदा ना उठा सकना और अपनी मालदारी पर फ़िक्र की चादर फैलाए रखना भी एक तरह की मस्कनत है। प्यारे दोस्तों, पहली पेशन गोई के मुतल्लिक तो बताया गया कि वो अहद इलाही और अहद इंसानी पर पूरा उतरने की वजह से कम हो सकती है, मगर मस्कनत का जिक्र किसी शर्त के बगैर और ज़िल्लत से जुदा तौर पर बयान किया है। इसका मतलब है कि मस्कनत यहूदियों के हक़ में वसफ़ लाजिम है। मतलब यह है कि अहद इलाही या अहद इंसानी के तहत ज़िंदगी गुजारें या उसके बगैर इस अजाब से उन्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। प्यारे दोस्तों, बयान की तफसीलात से तो यही मालूम होता है कि यहूद कभी कौमी और मुआशी खुद मुख्तारी हासिल नहीं कर सकेंगे, मगर बाज़ लोगों का कहना है कि अब हम इसराइल को देखते हैं तो मालूम होता है वो कौम खुद मुख्तार हो चुकी है। तो इसका जवाब समझने से पहले ये बात जान लें कि कुरान करीम ने ज़िल्लत व मस्कनत की खबर जिस कौम के मुतल्लिक दी है वो इसराइली कौम के साथ मखसूस है। अगर कोई शख्स इसराइली नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखता मगर उस मज़हब को इख्तियार करके ख़ुद को यहूदी कहलाता है, वो इसके मुतय्यना मुस्ताक से खारिज है। लिहाजा ऐसे लोगों की हालत व मईशत देख कर कुरानी आयत को उन पर नहीं परखना चाहिए। ऐसे लोगों की अच्छी खासी तादाद यहूदी कौम में है। याद रहे कि मौजूदा काबिज इसराइल की बका हबले मिनन्नास के सहारे है। अगर आलम कुफर उसकी सरपरस्ती से अपना हाथ खींच ले तो चंद लम्हों में इस काबिज इसराइल का वजूद दुनिया के नक्शे से महव हो जाएगा और उनका मुआशी सतून भी आलम कुफर की इमदाद से मुस्तहकम नज़र आता है। वरना हकीकत में मनहसल कौम इसराइल तंगदस्ती से दो चार हैं, जिसकी तफसील आप मुलाहजा कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी तारीख़ यही बताती है कि वक्तन फ़वक्तन दुनिया के किसी गोशे में कोई ना कोई ताकत ऐसी उठती रही है जो यहूदियों को खूब मारती खुदेड़ती रही, और जहाँ कहीं भी वो बखैरियत रहे हैं अपने बलबोते पर नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के दिए हुए मौक़े की बिना पर किसी दूसरे ही इंसानी गिरोह की हिमायत में आ जाने की वजह से रहे हैं। मौजूदा यहूदी काबिज इसराइल भी सऊदिया, बरतानिया और अमेरिका की हिमायत ही में कायम हुई है और बाकी है। ये हिमायत जिस वक्त हटेगी इस काबिज इसराइल का हशर दुनिया देख लेगी। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला इस कौम को फ़ना नहीं करना चाहता बल्कि नमूना इबरत बनाकर बाकी रखना चाहता है। अगर उस पर मुसलसल अजाब का कोड़ा ही बरसता रहता तो यह कब की फ़ना हो चुकी होती। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इसके बाकी रहने का ये इंतज़ाम कर दिया है कि कहीं वो पीटी जाती है तो कहीं इसे पनाह भी मिल जाती है। इस तरह ये कौम 2500 बरस से ला यमूतु फीहा वला यहया के मुस्ताक इस दुनिया में जिए जा रही है, ना मरती है ना जिंदा रहती है। एक रिवायत में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी मगर यह है कि उससे पहले पहले मुसलमान यहूदियों से आखिरी मार्का लड़ेंगे, फिर मुसलमान उनको कत्ल करते चले जाएंगे, हत्ता कि यहूदी अगर किसी पत्थर या किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा तो पत्थर और दरख्त बोल उठेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा बैठा है, इधर आ और उसको कत्ल कर दे। सिवाय शजरे गरकद के वो नहीं बोलेगा, इसलिए कि वो यहूदियों का दरख्त होगा। गरकद एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मक़दस की तरफ बहुत होता है। प्यारे दोस्तों, यहूद ये जानने के बावजूद कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ डालेंगे, खंजीर को कत्ल करके दुनिया से मिटा देंगे, दीन इस्लाम के हुक्म को दुनिया पर नाफिज कर देंगे
اور اسلام کے علاوہ ہر قانون اور دستور کو باطل کر دیں گے، اور ایسا ہو کر رہے گا، اور ان کی سازشوں پر حق غالب آ کر رہے گا۔ ان ظالموں نے کھلا انکار کرتے ہوئے کفر و شر اور فساد و دہشت گردی کی راہ پر چلنا آخر زمانے تک اختیار کر رکھا ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھیں کہ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، جو صدیوں سے پورا ہوتا ہوا آ رہا ہے، ہو کر رہے گا۔ یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے، اور جس ریاست پر وہ زبردستی قابض ہیں وہی انشاءاللہ ان کا مقتل بنے گی، اور اسی جگہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو بالکل بھی اس بات سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہودی اسلامی مملکتوں کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ اگرچہ یہ لوگ مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، دراصل ان کے پیچھے جن طاقتوں کا ہاتھ ہے یہ سازشیں انہی کی ہیں، اور انہی کی پشت پناہی کی وجہ سے یہودی دلیر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو طاقت مسلمانوں کے جذبہ ایمان کی ہے وہ دنیا کی کسی بھی طاقت میں نہیں ہے، نہ ایٹمی ہتھیاروں میں اور نہ کسی سپر پاور کی۔ یاد رہے کہ سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، جس کے سامنے کوئی طاقت مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ پھر یہ لوگ کس بات پر غرور کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے جو صحابہ کا تھا، جو اسلامی تاریخ کے ہیروز کا تھا، اور الحمدللہ مسلمانوں میں جذبہ بیدار ہونے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں پر ایسی ہی فتح عطا فرمائے گا جیسی فتح اللہ بدر کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، جو تعداد اور طاقت میں کم تھے لیکن جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ مشرکین کو شکست کا سامنا ہوا۔ پیارے دوستو، یہود کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کہاں کہاں سے روانہ ہوں گے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیش گوئی ہے، یہ بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی جناب محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی قیادت میں ایک جانب مسلمان مجاہدین اور دوسری طرف کان دجال اور یہودی ہوں گے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین آخری مارکہ اور جنگ و قتال ہوگا، اور اس مارکے میں دجال، قوم یہود اور ان کے تمام حلیفوں اور مددگاروں پر اللہ عز و جل کی خاص مدد کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مجاہدین کی شاندار فتح ہوگی۔ یہ وہی آخری مارکہ اور جنگ عظیم ہے کہ جس میں یہودی اور ان کے تمام حلیف و مددگار اپنی ہر طرح کی قوت، طاقت، تسلط اور دنیاوی ترقی جھونک دینے کے باوجود پوری کوشش کریں گے کہ اس جنگ سے دور رہیں۔ اس کے لیے وہ کئی حربے اختیار کریں گے، جیسے کہ اسلامی لشکر یا جماعت کے ساتھ جنگ و قتال قائم کر کے انہیں وہاں پر الجھائے رکھنا، جیسے آج کل یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر دنیا کے مختلف مقامات پر یہ کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پروپیگنڈا اور نشر و اشاعت کے ذریعے دین حنیف کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والے عمل کو مسلسل جاری رکھنا اور آخری مارکے کے اسباب کو ہمیشہ ختم کرتے رہنے کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس راہ کو ہموار رکھنے کے لیے مسلمانوں پر دنیا جہاں میں ہر جگہ پر ظلم و استبداد اور زیادتیاں کرنے والے جرائم کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل اسلام پر فریادیوں کی پامالی میں انسانی حقوق کی آخری حد تک بے حرمتی کر رہے ہیں۔ عراق، گوانتا، مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور اسرائیل اور افغانستان کی جیلوں میں جو انسانیت سوچ سلوک یہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ پیارے دوستو، یہودی جو چاہے کر لیں لیکن یہ اس رسوائی اور ضلالت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے جو ضلالت اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کر دی ہے۔ یہ رسوائی ان کو مل کر رہے گی اور مسلمانوں کے ہاتھوں مل کر رہے گی، کیونکہ ہر دور اور ہر زمانے میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، احادیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ عربوں پر ہلاکت یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی۔ یہودیوں کے حمایتی اور ان کے اعلی کار ذلت و رسوائی کی نہایت عبرتناک مثال بنیں گے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی یہودیوں کی اس قوم کو باقی رکھنے کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ تقریباً 2000 سال کے بعد یہ لوگ دوبارہ آ کر اس جگہ آباد ہوئے جس سرزمین سے نکال دیے گئے تھے، اور یہی ان کا مقتل بنے گی۔ یاد کیجئے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کی مثالوں کے مطابق قوم یا تو فوراً سزاوار ہو کر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے یا اس کو کچھ مہلت دی جاتی ہے۔ البتہ یہودیوں کے معاملے میں یوں سمجھیے کہ گویا ایک وقفہ دے دیا گیا۔
روح اللہ حضرت مسیح کو رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جن کا اب دوبارہ ظہور ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے حواریوں کا خاتمہ فرمائیں گے، اور دجال کے حواری یہی یہودی ہوں گے۔ پیارے دوستو، سورہ فاتح کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کا اتفاق ہے کہ ضالین سے مراد نصارہ یا عیسائی اور مغضوب علیہم یہودی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ آخری امت یعنی امت محمدیہ اور اس کے بھی بہترین حصے کو سزا اللہ کے غضب کا شکار ملعون قوم کے ہاتھوں ملے گی۔ اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہ حصہ عرب کا ہے جس پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اور اسی لیے ان کو بچایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عرب امت کا سب سے بہترین حصہ تھے، یہ امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کو نہایت اونچا مقام عطا ہوا تھا۔ باری تعالیٰ نے عربوں پر ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل فرمایا۔ جتنا اعلیٰ رتبہ اور بھاری ذمہ داری تفویض کی، اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا۔ دوستو، عرب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ویل العرب یعنی عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ آج ایک ملعون اور مغضوب قوم عرب کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپ دی گئی ہے۔ 30 کروڑ عرب بے ہمیتی، بزدلی، کمزوری اور ذلت کی مثال بنے ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عراق کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو بم گرانے والے جہازوں کی ری فیولنگ سعودی عرب کی فضا میں کی گئی تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی کہ اب جلد یا بدیر یہودی یروشلم پر قبضہ مستحکم کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے۔ یہی ان کا روز اول سے منصوبہ ہے جس کے لیے وہ راستے ہموار کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الفلاح کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔